شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع 12 امام ہیں۔ حضرت علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک ہم اس سلسلے میں بیان کریں گے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس کی حقیقت واصل ایک ہے، جو نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور پشت در پشت منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ وہی نور مبارک یہاں 2 حصوں میں منقسم ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اور حضرت ابو طالب بن عبد المطلب سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کرامت اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ شکم مادر میں تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بت کے آگے جھکنا چاہا، تو آپ نے شکم مادر میں حرکت کر کے اپنی والدہ کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ تکلیف کی شدت کے سبب آپ کی والدہ بت کے آگے نہ جھک سکیں۔ جو ہستی شکم مادر میں بت پرستی کے خلاف ہو، وہ بھلا خود کس طرح بت پرستی کی طرف مائل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ تمام صحابہ میں آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ظہور اسلام سے قبل آپ کی جبین مبارک غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچی رہی۔ اسی بنا پر آپ کا لقب کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کی جبین مبارک کی غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے حفاظت فرمائی۔ تمام عالم اسلام میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور سبب اس بات کا یہ بنا کہ آپ کی والدہ حضرت ابو طالب کے ہمراہ کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھیں کہ اچانک شدت کے ساتھ درد ذہن لاحق ہوا۔ درد اتنا شدید تھا کہ کہیں اور لے جانے کا وقت نہ ملا۔ حضرت ابو طالب اپنی اہلیہ یعنی فاطمہ بنت اسد کو کعبۃ اللہ کے اندر لے آئے، اور وہیں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کی ولادت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کو دیکھنے آئے۔ آپ کی چچی نے تعصب فرمایا کہ تمہارا بھائی شاید پیدائشی طور پر نابینا ہے، کہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو گود میں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آنکھیں کھولیں، اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ ڈالی۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف صرف آپ کا ہی امتیاز ہے، جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ آپ مادرزاد ولی تھے، بلکہ ازلی طور پر امام الاولیاء تھے۔ جانتے تھے کہ بت کے آگے جھکنا شرک ہے، یہ بھی جانتے تھے کہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے کسے دیکھنا ہے، تو آنکھیں بند کیے حضور کے منتظر رہے، اور آغوش رسالت میں آنکھیں وا کی اور حضور کے دیدار سے ٹھنڈی بھی کیں۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی پرورش آغوش رسالت میں ہوئی، اور اس کا سبب مکہ کی قحط سالی بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چل کر ابو طالب کا بوجھ ہلکا کریں۔ حضرت عباس نے جعفر کو لیا، اور حضور نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تربیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ ایک واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا ہے، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک عمر میری زیادہ ہے، لیکن بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خیر، تمام اہل خاندان اور عزیز و اقارب میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے کے شرف سے حضرت علی مشرف ہوئے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ حضور 2 شنبہ کو مبعوث ہوئے، اور میں اگلے روز یعنی 6 شنبہ کو آپ پر ایمان لے آیا۔
حضرت ابو طالب اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے، اپنے چچا کے بیٹے کی پیروی کر، وہ سوائے بھلائی کے کوئی اور حکم نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مجھ پر اور علی ابن طالب پر درود بھیجتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں نماز پڑھتے تھے، کوئی اور ہمارے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ محمد بن عفیف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے اعلان نبوت سے قبل حضرت عباس کے ہمراہ کعبۃ اللہ میں تھا۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد ایک لڑکا آیا اور اس جوان کے داہنی جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عورت ان دونوں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میرے استفسار پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب ہے، اور خاتون ختیجہ ہیں۔ تو جب دیگر اہل قریش اسلام اور ایمان سے بے خبر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور کے ہمراہ نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم فخر کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سے بہتر ہوں، میں کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اور اس کو آباد کرنے پر مقرر ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، میں تم سے بہتر ہوں، میں حاجیوں کو پانی پلانے پر مقرر ہوں۔ پھر ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ہم میں کون بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم دونوں سے بہتر ہوں، کیونکہ میں تم دونوں سے پہلے اسلام لایا ہوں۔ حضرت عباس و حمزہ نے یہ بات حضور کے گوش گزار کی تو حق تعالیٰ نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرما دی، جس کا ترجمہ یہ تھا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے برابر ٹھہرا دیا؟ یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لانا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے سے بہت زیادہ بہتر و افضل ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، بلکہ حقیقتاً پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ اس بات کا خلاصہ ان دو لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ پہلے مسلمان اور پہلے ہی سے مسلمان میں فرق ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ جب قرآن پاک کی ایک آیت اتری جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں اور اہل خاندان کو دعوت پر بلایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس اہم فرض رسالت کی تکمیل میں میری مدد کرے گا؟ تو تمام اہل خاندان میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ کی حمایت اور مدد کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرا وصی ہے اور اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ شیب ابی طالب کی ہولناک سختیوں میں بھی حضرت علی حضور کے شانہ بشانہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے عملاً اپنی جان نچھاور کر دینے کا شرف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد وہ امانتیں کی جو کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ان امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیا اور اپنے بستر پر لٹا کر ہجرت فرما گئے۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جو آپ نے قریش کو ادا کرنی تھیں وہ حضرت علی کے حصے میں آئیں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کو گھیرا ہوا تھا تاکہ حضور کو مشترکہ طور پر قتل کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ حضور کے بستر پر سونے والا آج رات بچ نہیں سکتا، مگر شیر خدا نے اپنی جان حضور پر نچھاور کر دی اور بستر رسول پر سو گئے۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبریل و میکائیل سے پوچھا، اگر میں تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کر دوں تو تم میں سے کون اپنی زیادہ عمر دوسرے پر نچھاور کر سکتا ہے؟ دونوں اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں، اس نے اپنی جان اپنے بھائی پر نثار کر دی، جاؤ جا کر اس کی دشمنوں سے حفاظت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے سرہانے اور میکائیل علیہ السلام آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور ان فرشتوں کے تصرف کے سبب کفار مکہ کو حضرت علی کے قتل کی ہمت نہ ہو سکی۔
اس جانثاری کے صلہ میں اللہ عز و جل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور انسانوں میں سے جو بھی اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ یہاں پر دو کافی ایمان افروز باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، حالانکہ یہ اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر سونے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ فرمایا تھا کہ صبح کو لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی رات بھی ایسی نہیں تھی جس میں میں عبادت نہ کرتا تھا، کیونکہ مجھے ہر وقت یہ لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب موت آ جائے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی صبح کو لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، تو میرے لیے اس بات کی گارنٹی تھی کہ آج صبح تک تو میں نے نہیں مرنا۔ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ رات بڑے سکون سے کاٹی، مجھے اپنی موت کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان میرے ذہن میں تھا کہ صبح کو تو نے امانتیں لوگوں کو سپرد کرنی ہے، تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں نے لوگوں کو امانتیں واپس کرنے تک تو نہیں مرنا۔ اسی طرح ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کی حالت میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جو کافی مشہور روایات میں ملتا ہے، اور تقریباً ہر مسلمان نے اس روایت کو سنا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط غم میں رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خاطر سورج کو دوبارہ عصر کے مقام تک کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی نماز ادا کر لو۔ یہ روایت تقریباً آپ سب لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی۔ تو میں نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر میری نماز لمبی ہوتی تھی اور وقت اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے اللہ کے حضور لمبا سجدہ کر سکوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری نماز کی خاطر سورج کو واپس کیا تھا تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب تک میں نماز ختم نہیں کرتا تب تک سورج نے دوبارہ غروب نہیں ہونا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جی بھر کے عبادت کی، کیونکہ جب تک میں نے سلام نہیں پھیرنا تھا، جب تک میں نے اپنی نماز ختم نہیں کرنی تھی، کیونکہ سورج میرے لیے ہی آیا تھا تو سورج نے غروب نہیں ہونا تھا۔ باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ خیر، امانتوں کو ان کے مالکوں کو لوٹا کر حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ پیدل ہجرت کے سبب آپ کے اقدام مبارک متورم ہو گئے تھے اور ان سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ حالت دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگایا اور آرام کی دعا فرمائی، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام مبارک ٹھیک ہو گئے اور پھر ساری زندگی آپ کو پاؤں کی تکلیف کی شکایت نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ایک انوکھا واقعہ یہ بھی ہے کہ رشتہ مواخات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا اور فرمایا کہ حضور مجھے کس کا بھائی بنایا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، دنیا و آخرت میں تو میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی عظیم شرف میسر آیا جو حق تعالیٰ نے روح و جان مصطفیٰ سیدۃ النساء العالمین سلطان الفقراء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ جنت کی تمام عورتوں کی سردار، عالمین کی تمام عورتوں سے افضل، جگر گوشہ رسول سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ اکثر فکر و فاقہ سے ہوتے، مگر آپ کی قوت و طاقت، ہمت و شجاعت اور دلیری لاسانی تھی۔ اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو اس کا دم گھٹنے لگتا۔ آپ نے کبھی مقابلے میں کسی کو پیٹھ نہ دکھائی، جس کسی سے کشتی لڑی اسے پچھاڑ دیا، جس سے مقابلہ کیا اسے شکست دی، جس سے مبازرت طلب کی اسے قتل کر دیا۔ مقتولین کی لاشوں میں آپ کے ہاتھوں میں مارا گیا شخص فوراً پہچانا جاتا۔ وہ یا تو بیچ سے دو ٹکڑے ہوتا یا سر سے پاؤں تک دو حصوں میں چرا ہوتا۔ غزوہ بدر میں پہلا کافر ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ غزوہ بدر میں 70 کفار میں سے 21 کو حضرت علی نے قتل کیا۔ غزوہ احد میں سب سے پہلے مشرکین کے سپہ سالار طلحہ بن طلحہ نے مبازرت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے پر گئے اور چند لمحوں میں اسے قتل کر دیا۔ غزوہ احد میں جب یہ بات مشہور ہوئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، تو حضرت علی یہ سوچ کر حضور کے بغیر زندہ رہنا ابس ہے، صف کفار میں جا گھسے اور ایسی شمشیر زنی کی کہ صفوف اعداء درہم برہم ہو گئی۔ اس غزوہ میں آپ کو 70 زخم لگے، جن میں 4 تو اس قدر شدید تھے کہ آپ زمین پر گرنے لگے، مگر ایک خوبصورت اور خوشبودار شخص نے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ دشمنوں پر حملہ کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہیں۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ تلوار چلاتے تو غیب سے آواز آتی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی کے سوا کوئی بہادر نہیں اور سوائے ذوالفقار کے کوئی تلوار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک کا نام ذوالفقار تھا۔ غزوہ احد کے بعد جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ منی و انہ منہ، یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبریل امین نے کہا، انہ منکما، یعنی میں آپ دونوں سے ہوں۔ حضرت علی کے استفسار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوران جنگ تمہیں سنبھالنے والے جبرائیل امین تھے۔ غزوہ خندق میں جب عمر بن عبد ود خندق پھلانگ کر مبازرت کا طلبگار ہوا تو اس کے مقابلے میں بھی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذوالفقار آپ کو عطا کی، زرہ پہنائی اور اپنے سر اقدس سے امامہ اتار کر حضرت علی کے سر پر رکھا، دعا اور اجازت کے ساتھ رخصت کیا، پھر فرمایا، اس وقت مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، اس وقت مکمل ایمان مکمل کفر کے خاتمے پر جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیبت و جلال کے ساتھ اس عمر بن عبد ود سے مقابل ہوئے، اور جو قوت اور بہادری کے لحاظ سے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، آپ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے قتل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا عمر بن عبد ود کو قتل کرنا تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، جن کی ایک نیکی جن و انس کی تمام نیکیوں سے افضل ہو، ان کی تمام نیکیوں اور شان و عظمت کا اندازہ بھلا کسے ہو۔ غزوہ بنو قریظہ میں آپ نے اور حضرت زبیر نے ایک دن میں بنو قریظہ کے 700 افراد قتل کیے۔ غزوہ خیبر میں جب خیبر کا فتح ہونا مشکل ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم یعنی جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس عظیم بشارت کے سبب ہر شخص کے دل میں اس اعزاز کے حصول کا شوق دامنگیر ہوا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر اشوب چشم سے شفا بخشی، علم عطا فرمایا اور یہود کو پہلے دعوت اسلام دینے اور نرمی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رخصت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب الارشاد پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دی، مگر وہ آمادہ جنگ تھے، چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار آپ کے ہاتھوں مارے گئے۔ اپنی خداداد قوت سے آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا،
دوران جنگ جب آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی تو آپ نے اس دروازہ کو اٹھا کر بطور ڈھال استعمال کیا، جسے بعد میں 80 صحابہ مل کر بھی نہ اٹھا سکے۔ صحابہ کرام کے استفسار پر آپ نے فرمایا، میں نے خیبر قوت جسمانی سے نہیں بلکہ قوت ربانی سے فتح کیا۔ جب شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح خیبر سے واپس لوٹے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم کے لوگ تمہارے بارے میں وہ بات کہنا شروع کر دیں گے جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی، تو میں لوگوں کو تمہارے بارے میں بتاتا اور کہتا کہ اگر لوگ تمہاری خاک راہ بھی چومیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرتے تو انہیں شفا ہو جاتی، لیکن تمہاری اتنی ہی قدر و منزلت کافی ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، مگر میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ تم نے میری ذمہ داری امانتیں دے کر پوری کر دی، تم میری سنت پر کفار سے لڑتے رہے، تم آخرت میں میرے ساتھ ہوگے، تم حوض کوثر پر میرے ساتھی ہوگے، تمہارے دوست اور تم سے محبت کرنے والے نور کے ممبر پر کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے نورانی اور درخشاں ہوں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، وہ میرے ہمسایہ میں ہوں گے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہارا راز میرا راز ہے، تمہارا ظاہر میرا ظاہر ہے، تمہارا باطن میرا باطن ہے، تمہارے بیٹے میرے بیٹے ہیں، تم میرے وعدے پورے کرو گے، حق تمہارے ساتھ ہے، حق تمہاری زبان پر ہے، حق تمہارے دل میں ہے، حق تمہاری آنکھوں میں ہے، ایمان تمہارے گوشت پوست میں رچا بسا ہے، ایمان تمہارے خون سے جدا نہیں ہو سکتا، تمہارا دشمن حوض کوثر پر آ نہیں سکتا، تمہارا دوست حوض کوثر سے محروم نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تمہاری زبان پر ہے، حق تمہارے ساتھ ہے اور حق تمہارے دل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ حق ہے۔ جنگ جمل میں آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ حضرت زبیر زرہ میں ملبوس مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چیخ کر کہا، اب زبیر بچ کر نہیں آ سکتے، علی کے مقابلے پر آج تک کوئی نہ بچ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر کو دیکھ کر اپنے بازو پھیلائے اور زبیر کو سینے سے لگا کر فرمایا، اے زبیر، تمہیں کس بات نے میرے مقابلے پر اکسایا؟ حضرت زبیر نے کہا، حضرت عثمان غنی کے خون نے۔ آپ نے فرمایا، میں عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں۔ زبیر، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا، اے زبیر، تم علی سے محبت رکھتے ہو؟ تو تم نے عرض کیا کہ میں علی سے کیوں نہ محبت رکھوں، یہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کہا، ان قریب تم علی پر خروج کرو گے اور ایسا کر کے تم اس کے حق میں ظلم کرو گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی کہا، باخدا ایسا ہی ہوا، مگر میں بھول گیا تھا۔ چنانچہ حضرت زبیر جنگ سے باز آئے اور صفیں چیرتے ہوئے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ راہ میں بنو تمیم میں رکے۔ عمرو بن جرموز المجاشی نے آپ کی میزبانی کی اور دھوکے سے حضرت زبیر کو شہید کر کے ان کی تلوار اور انگوٹھی لے کر جناب امیر کی خدمت میں آیا اور قتل زبیر سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ زبیر کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کی فہمائش پر جنگ سے علیحدہ ہو گئے، مگر انہیں مروان بن حکم نے تیر مار کر شہید کیا۔ روکتے روکتے اس جنگ میں عظیم قتال ہوا۔ فتح کے بعد آپ نے پوری عزت و احترام کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ معظمہ روانہ کر دیا۔ جنگ صفین 110 دن کی طویل جنگ تھی۔ اس جنگ میں بھی شیر خدا اکثر بھیس بدل کر لڑتے رہے۔ لیلۃ الحریرہ میں آپ نے تنو تنہا 523 افراد کو قتل کیا۔ جس دن حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوئی، اس روز 900 سے زائد افراد آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حضرت اویس کرنی جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں ایک مرتبہ پانی کی قلت ہوئی۔ آپ چند اصحاب کے ہمراہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ صحرا میں کچھ فاصلے پر گرجا نظر آیا۔
وہاں موجود راہب سے حضرت علی نے پانی کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے کہا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر پانی موجود ہے، لیکن مقام کا مجھے بھی پتہ نہیں۔ جناب امیر ساتھیوں کو لے کر ایک سمت چل پڑے اور ایک جگہ رک کر فرمایا، یہاں زمین کھودو۔ تھوڑی کھدائی کے بعد ایک بڑا سا پتھر نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا، اس پتھر کو ہٹاؤ، اس کے نیچے پانی ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر پتھر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر شاہ ولایت شیر خدا نے اپنی خداداد قوت سے پتھر کو اکھاڑ پھینکا۔ پتھر کے نیچے میٹھے اور شفاف پانی کا چشمہ برآمد ہوا۔ ایسا پانی ان لوگوں نے پہلے نہ پیا تھا نہ دیکھا تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے مشکیزیں بھر لیے۔ راہب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ آیا اور حضرت علی سے پوچھا، کیا آپ اس امت کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس راہب نے پوچھا، کیا آپ نبی کے وصی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں اس امت کے نبی کا وصی ہوں۔ راہب نے کہا کہ اس مقام پر کلیسا کی بنیاد اس بات پر تھی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مقام پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہے، جس پر ایک وزنی پتھر ہے جسے کوئی نبی یا اس کا وصی ہٹائے گا۔ یہ سن کر شیر خدا کی آنکھوں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ آپ نے فرمایا، اس خدائے ذوالجلال کے لیے حمد ہے جس نے میرا ذکر گزری ہوئی کتابوں میں فرمایا۔ وہ راہب آپ کے دست حق پر اسلام لے آیا اور تا حیات آپ کی غلامی میں رہا۔ جن سازشوں اور فتنوں سے حضرت علی کو نبرد آزما ہونا پڑا، ان میں سے ایک خارجیوں کا فتنہ بھی تھا، جو بظاہر کلمہ گو، نمازی اور دیگر اسلام کے پابند تھے، مگر قرآن پاک کی ایک آیت ان الحکم الا اللہ، بے شک حکم صرف اللہ کا ہے، پڑھ کر حضرت علی کی حکومت کی خلافت سے منحرف ہو گئے۔ جناب امیر تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، کلمہ تو حق ہے مگر جو مراد خارجیوں نے لی ہے وہ باطل ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے انہیں سمجھایا کہ صرف ایک آیت کے سامنے رکھ کر قرآن سے نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جب تک تمام آیات سامنے نہ رکھی جائیں۔ بے شک حکم، حاکمیت، حکومت اللہ کی ہی ہے، مگر وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، چنانچہ قرآن پاک میں اس طرح ارشاد ہے کہ جب وہ تمہیں انسانوں کے درمیان حاکم بنائے تو تمہیں چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ آپ کے دلائل کے سامنے وہ تمام لاجواب ہو گئے۔ کئی تائب بھی ہوئے مگر بیشتر اپنی ضد پر قائم رہے۔ حضرت علی نے خارجیوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ کئی صحابہ و تابعین بڑے حیران تھے کہ جہاد تو کافروں کے خلاف ہوتا ہے، جبکہ یہ کلمہ گو ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا، ابھی تم میرا حکم مانو، میں اپنی حقانیت پھر ثابت کروں گا۔ چنانچہ خارجیوں کے ساتھ جنگ نہروان ہوئی۔ جنگ سے قبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 9 خارجیوں کے علاوہ سب قتل ہو جائیں گے اور ہمارے صرف 10 ساتھی شہید ہوں گے۔ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ جنگ کے اختتام پر آپ نے فرمایا، ان خارجیوں کی لاشوں میں ایسے شخص کی لاش تلاش کرو جس کے ایک بازو پر گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس سے ابھرے ہوئے گوشت کی شکل عورت کے پستان کی طرح ہے۔ اگر تمہیں وہ شخص مل جائے تو سمجھ لینا کہ ہم نے بدترین لوگوں کو مارا ہے، اور اگر نہ ملے تو سمجھنا اس شخص کو پہچانتے ہو۔ فلاں غزوہ کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس نے گستاخی سے کہا تھا کہ اے محمد، انصاف سے کام لیں۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا تھا، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر نے اس گستاخ کو قتل کرنے کی اجازت مانگی مگر حضور نے یہ کہہ کر منع فرما دیا، ایک وقت میری امت کے بہترین لوگ اس کو قتل کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابل، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابل حقیر معلوم ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے جانور سے تیر پار ہو جاتا ہے۔ جناب امیر نے جب اس شخص کی لاش کو دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا، واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا تھا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی کہ یا علی، یہ تو مسلمان ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے خلاف جہاد کا حکم دے رہے ہیں۔
جہاد تو کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو حضرت علی کو پورا کل ایمان مانے۔ کل ایمان کا جب کوئی انکار کر دے تو اس کے مومن ہونے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ خیر، اس شخص کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا۔ اس کی نسل حضور کے ارشاد کے باعث پھیلتی گئی، اور علماء کی تحقیق کے مطابق محمد بن عبد الوہاب نجدی اس کی نسل میں سے ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار وہابی اپنے جد اعلیٰ ذوالخویسرہ تمیمی کی طرح حضور کے بے ادب و گستاخ ہیں۔ انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا، سنیوں کا قتل عام کیا، اور وہابی مذہب کی اس قدر ترویج کی کہ آج ساری دنیا میں سعودی پیسے کے زور پر وہابیت پھیل گئی۔ انہوں نے جنت البقیع میں تمام مزارات و قبے ڈھا دیے۔ ان کے پیروکار آج بھی ساری دنیا میں سرگرم عمل ہیں، اور حضور کے صحابی حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار چند روز قبل انہوں نے شام میں تباہ کر دیا، اور ان کے جسد اقدس کو قبر سے نکال کر لے گئے۔ اس تمام واقعے اور حضرت حجر بن عدی کے پرانور جسم مبارک کی تصاویر انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بن گئی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود حضور کے صحابی حجر بن عدی، جنہیں اہل بیت سے اور حضرت علی سے محبت کی بنا پر امیر معاویہ نے شہید کروایا، کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں پایا گیا۔ یہ خوارج ذوالخویسرہ تمیمی کی نسل سے یا اس کے ہم و خیال عقیدہ تھے۔ اس زمانے میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ بتوں اور کافروں کے لیے نازل آیات انبیاء اور مومنین پر چپساں کرتے، قرآن کی ایک آیت لے کر اپنے مطلب کے نتائج اخذ کرتے، اکابر صحابہ کو کافر و مشرک اور واجب القتل جانتے۔ انہوں نے اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت متعدد صحابہ کرام کو شہید کروایا، اور آج بھی ان خارجیوں کے پیروکاروں وہابیوں کا یہی حال ہے۔ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، بتوں کی آیات اولیاء و انبیاء پر چپساں کرتے ہیں، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور واجب القتل گردانتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی عقیدہ پر ہٹ کرنا نہیں ہے۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور بندہ مانتے ہیں، اور باقی جتنے بھی اسلام کے عقائد ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ بے شک مسلمان ہیں اور ہماری نظر میں قابل عزت بھی ہیں۔ اگر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خاندان سے نفرت کرتے ہیں، یا معاذ اللہ ان کے دل میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں کچھ ذرا سا بھی تجسس ہے، تو ہم انہیں ایماندار نہیں مانتے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر ہم اس پر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ خیر، شیر خدا اپنی ہمت و جرات، شجاعت و بہادری میں تمام انسانوں میں بے مثل ہیں۔ عموماً میدان جنگ کے شجاع نفس اور اس کی خواہشات کے سامنے مغلوب ہوتے ہیں، مگر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ ایک طرف ایسے مرد میدان ہیں کہ ان پر کوئی غالب نہ آ سکا، دوسری طرف اپنے نفس پر ایسا قابو کیا کہ عین حالت جنگ میں ایک مغلوب مشرک نے زچ ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ پر انور پر تھوک دیا، تو آپ بجائے اشتعال میں آ کر اسے جلد قتل کرنے کے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مشرک بڑا حیران ہوا اور اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، پہلے میں تجھ سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب نفس کی بات درمیان میں آ گئی، میں شیر یزداں ہوں، خواہشات نفسانی کا اسیر نہیں۔ وہ مشرک اس بات پر حیران رہ گیا اور آپ کے ہاتھوں اسلام لے آیا۔ آج تک کوئی اس بات کا فیصلہ کر نہیں سکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مغلوب مشرک کو جب قتل کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار تیار رکھی اور تلوار مارنے ہی والے تھے کہ اس مشرک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ آج تک کوئی اس بات کا اندازہ نہیں کر سکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کے کس چھوٹے سے لمحے میں اپنے فیصلے کو بدلا اور پھر اس کی وجہ سے وہ کافر بھی ایمان لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰہِ أَتْقَاكُمْ۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک مکرم ترین وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ ڈرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وہی ڈرتا ہے جو اللہ کا زیادہ علم رکھتا ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں۔ انسان کی دیگر مخلوقات پر فضیلت علم کے سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے فضیلت علم کو ہی معیار قرار دیا، اور علم الاسماء کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بزرگی اور برتری دی، اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو کل اسماء کا علم ہم نے سکھا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ علمی گفتگو میں مصروف ہیں، کچھ عبادت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت گزاروں پر علمی گفتگو کرنے والوں کو ترجیح دی اور ان کے پاس جا بیٹھے، اور علم اور علماء کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، ایک عالم کو ایک عابد پر اس قدر فضیلت ہے جتنا مجھے تمہارے ادنا پر۔ سبحان اللہ، کہاں حضور سید المرسلین حبیب رب العالمین، اور کہاں ایک ادنا امتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی، رسول اور مرسل ہونے کے باوجود علم لدنی سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ اسی علم کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور سے تخت بلقیس لے آئے، اور ان کے اس عظیم الشان تصرف کی وجہ حق تعالیٰ نے یہ بتائی۔ ان کے پاس علم کتاب میں سے کچھ تھا۔ سبحان اللہ، جس کے پاس علم کتاب میں سے کچھ تھا، اس کے تصرف کا یہ عالم ہو تو اس ہستی کو جانیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالی شان رفتوں اور تصرفات کا کسے اندازہ ہو، جنہیں حق تعالیٰ نے سارے کا سارا علم کتاب عطا فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اس آیت کا مصداق مولا کائنات امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فضیلت و برتری علم کے سبب ہے، قوت تصرف علم کے سبب ہے۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ اولیاء پر اپنی برتری اور شرف کا پیمانہ علم اور تصرف کو بنایا، اور آپ کا یہ اعلان کہ میرا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، علم کی وجہ سے ہے۔ حق تعالیٰ نے جملہ ظاہری اور باطنی علوم اور ساری نعمتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں جمع فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو تو اشیاء کے ناموں کا علم دیا گیا، مگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر شے منکشف فرما دی۔ صرف اشیاء کے نام سکھائے بلکہ تمام اشیاء کی حقیقتوں کی معرفت عطا فرما دی۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، مجھ پر ہر شے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو پہچان لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر و باطن کے یہ سارے علوم، جملہ علوم طریقت و معرفت اور تمام تر اسرار و رموز اپنے نائب اعظم اخی رسول زوج بطول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، بے شک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ یوں بھی فرمایا گیا، انا دار الحکمۃ و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تمام علوم ظاہری و باطنی، معقول و منقول، بلکہ وہ علوم نبوی جو ما کان و ما یکون کو محیط ہیں، وہ تمام باب العلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس میں ہیں۔ اس امت کے جملہ عارفین اور تمام علماء باللہ میں سب سے بلند مقام امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اس امت کے جملہ عارفین اس بات کے متعارف رہے ہیں، اور حضرت علی نے بھی اس حقیقت کا اظہار فرمایا۔ ایک بار حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ سفر میں تھے کہ راہ میں ایک جنگل پڑا جس میں بکثرت چیونٹیاں تھیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت علی سے پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد سے واقف ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، دنیا میں تو ایسے بھی ہیں جو یہ بتا دیں کہ ان چیونٹیوں میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے حیرت سے پوچھا، ایسا کون شخص ہوگا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، امام مبین ہر شے پر محیط ہے، ہر شے امام مبین میں درج ہے، اے عمار وہ امام مبین میں ہی تو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں،
جس نے ہمارے واسطے علم رکھا اور ہمارے دشمنوں کے واسطے جہل یعنی جہالت رکھی۔ اسی علم باطن اور سر زمان سے آگاہی کے سبب آپ کی ایسی شان تھی کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن مجید ختم فرما دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو اہل توریت کے لیے ان کی توریت سے، اہل انجیل کے لیے ان کی انجیل سے، اہل زبور کے لیے ان کی زبور سے اور اہل قرآن کے لیے قرآن سے فیصلے کروں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور کے سامنے احرام مصر کی تاریخ بنیاد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ کسی کو یہ علم نہ تھا کہ احرام مصر کب بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ان احرام پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے؟ ایک نے کہا کہ ایک چیل کی تصویر بنی ہوئی ہے جس نے پنجہ میں بچھو پکڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ احرام اس وقت تعمیر ہوئے جب نصر طائر برج سرطان میں تھا، اور نصر 2000 سال میں ایک برج کو طے کرتا ہے اور آج کل جدی میں ہے۔ اس حساب سے 12,000 برس قبل احرام مصر کو بنا لیا گیا۔ زرہ بن جیش سے روایت ہے کہ 2 آدمی کھانا کھانے کو بیٹھے، ایک کے پاس 5 اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ایک تیسرا آدمی آ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ طعام میں شریک ہوا۔ تینوں نے وہ 8 روٹیاں کھا لیں۔ تیسرے آدمی نے جاتے ہوئے 8 درہم ان کو دے دیے اور کہا کہ یہ تمہارے کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے کھایا۔ وہ دونوں باہم جھگڑنے لگے۔ 5 روٹیوں والا کہتا مجھے 5 درہم ملنے چاہیے، 3 روٹیوں والا کہتا کہ برابر تقسیم کرو۔ پھر وہ دونوں تصفیہ کے لیے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے 3 روٹیوں والے سے کہا جو تیرا دوست تجھے دیتا ہے لے لے، وگرنہ تیرا حق تو صرف 1 درہم کا ہے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ فرمایا 8 روٹیوں کی 24 تہائیاں تھیں، ان میں سے 5 روٹیوں والے کی 15 اور تیری 9 تہائیاں تھیں، تم تینوں نے برابر کھایا، یعنی 8 تہائیاں تم اپنی 9 میں سے 8 کھا گئے اور 1 تہائی تیسرے شخص نے کھائی، اور 15 تہائیاں والے نے 8 خود کھائیں اور اس کی باقی 7 تہائیاں تیسرے شخص نے کھائیں۔ اس کے 7 ٹکڑوں کے عوض 7 درہم اور تیرے 1 ٹکڑے کے عوض جو اس نے کھایا 1 درہم بنتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے کسور 9 کا مخرج پوچھا جو 1 سے لے کر 9 تمام اعداد سے تقسیم ہو جائے۔ آپ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا ہفتے کے دنوں کو سال کے دنوں میں ضرب دے دو، جو حاصل ضرب آئے وہی کسور 9 کا مخرج ہوگا۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور سال کے 360، جب ان کو ضرب دیا گیا تو 2520 جواب آیا۔ کسور 9 اہل عرب نے ایک مخصوص اعداد کا نام رکھا تھا جو نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع، عشر سب کو شامل ہے۔ ان کے مخرج سے وہ اعداد مراد ہے جس کے برابر حصے تقسیم ہو سکیں اور کوئی جز باقی نہ رہے۔ اس قاعدہ سے جب 2520 کو سب سے تقسیم کیا گیا تو سب کا جواب یہ آیا، اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ میں ایک بہت بڑے معمہ کو حل کر دیا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی۔ آپ اس وقت گھر سے نکل کر کہیں جانے کے لیے سوار ہو رہے تھے۔ ایک پاؤں رکاب میں تھا۔ وہ عورت بولی یا امیر، میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مرا ہے، مگر لوگوں نے مجھے صرف 1 دینار دیا۔ میں آپ سے اپنا حق اور انصاف چاہتی ہوں۔ امام المشارق و مغارب نے فوراً جواب دیا تیرے بھائی کی 2 بیٹیاں ہوں گی۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا 2 ثلث یعنی 400 دینار تو ان کے ہو گئے۔ پھر فرمایا تیرے بھائی کی ماں بھی ہوگی جس کو ثلث یعنی 100 دینار ملیں گے، اور زوجہ بھی ہوگی جس کو ثمن یعنی 75 دینار ملیں گے۔ پھر فرمایا کیا تیرے 12 بھائی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا 2 دینار یعنی 24 دینار انہیں ملے۔ اب باقی 1 دینار تیرا حق ہے، وہ تو پا چکی ہے، اب لوٹ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب اور اس کے رشتہ داروں کی بالکل صحیح تعداد سن کر وہ عورت ایک دم حیران رہ گئی، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ مان لیا۔